السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، پارٹ 1 میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قبرستان جانے کا طریقہ کیسے ہے، قبرستان میں پڑھنے کا طریقہ کیسے ہے، اور اہل قبور کی زیارت کے لیے، والدین کی زیارت کے لیے، عام قبرستان میں مدفون مومنین مومنات کی زیارت کے لیے بندہ جائے تو کیا پڑھے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ والدین کریمین کی زیارت میں کسی ایک کو دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ وہاں پر جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو مردوں کو سلام کرتے ہیں، تو وہاں قبروں کی زیارت کے فوائد ہمارے سمجھ میں آ گئے، مردوں کا جو سلام کا ثواب وہ بھی سمجھ میں آ گیا، پھر ایصال ثواب کا طریقہ وہ بھی سمجھ میں آ گیا، پھر قبرستان میں ایصال ثواب کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گئی، پھر قبرستان میں جب ہم جائیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم گئے شیخ المشائخ عارف باللہ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کے زیارت کے لیے، تو اسی طریقے سے ہم نے سلام پڑھا، اسی طریقے سے ہم نے سلام پڑھا، السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمؤمنات وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ یاسین پڑھی، اس کے بعد اگر کسی کو توفیق ہو جائے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی، اس کے بعد ہم نے سورہ زلزال پڑھی، یا آپ درود روحی پڑھے، کوئی بھی درود پڑھے، استغفار پڑھے، پھر چاروں کل پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی سورت بھی آپ پڑھے، اس کا ثواب آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا جو ذاتی رائے ہے، میرا جو ذاتی طریقہ ہے، اور میرے 40 سال سے مجربات مشاہدہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے سلام پڑھیں، سلام کے بعد پھر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اگر پھر وقت ہے تو سورہ ملک تبارک الذی کی تلاوت کی جائے، پھر اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر سورہ کافرون پڑھیں، پھر سورۃ اخلاص پڑھے، سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اس کے ساتھ سورہ تکاثر پڑھے، اس کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا سورۃ زلزال پڑھے، اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں، استغفار کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں، جو یہ میرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس کو بخش دیں، ایصال ثواب کریں، اللہ کے ہاں بخش دیں، اللہ کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، اور حضور کے وسیلے سے جو جس قبرستان میں آپ ہیں، یا جس دربار میں ہیں، یا جس اپنے شیخ کے قبر میں، والدین کے قبر میں، جہاں بھی آپ گئے ان کو ایصال ثواب کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ اہل قبور کے پاس جاتے ہیں، اتنے دور دراز سفر کرتے ہیں، بابا ہم اہل قبور کے پاس جاتے ہیں تو یہ مستحب ہے، قبرستان میں جانا سنت ہے، ہم تو سنت پہ عمل کرتے ہیں، یہ تو مستحب طریقہ ہے۔ پھر اہل اللہ کے قبور پر انوار و تجلیات کی عامت المسلمین کی قبروں سے زیادہ فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم کا مصداق ہو جاتا ہے۔
مظہر اون الہی ہوتا ہے تو وہاں پر دعاؤں کی قبولیت کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب وسیلے کی بات آتی ہے۔ ہمارے اہل سنت الجماعت حنفی ماتریدی ہے یا حنفی اشعری ہے، یہ ہمارا عقیدہ، ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ ذات صالحہ اور اعمال صالحہ، ذات صالحہ سے مراد وجود باڑی ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ سے مراد اس ولی کے نیک اعمال کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ تو الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، گو کہ بعض لوگ فرقہ سلفیہ وغیرہ زندگی میں وسیلے کے قائل ہیں اور بعد الممات قائل نہیں ہیں، یعنی جو دنیا سے چلے جاتے پھر قائل نہیں ہیں۔ چلو اگر آپ قائل نہیں ہیں تو دعا کے تو قائل ہیں نا جی، دعائے مغفرت، دعائے بخشش عامت المسلمین کے لیے، مسلمات کے لیے، صالحین کے لیے، صالحات کے لیے، وہ تو قرآن اور سنت سے ثابت ہے نا جی۔ دعائے مغفرت تو ثابت ہے نا جی، دعائے بخشش تو ثابت ہے نا جی، تو آپ دعائے بخشش پڑھیں۔ اب ہمارے ساتھ چلے بابا فرید، ہمارے ساتھ چلے دادا گنج بخش اجمیری۔ اگر آپ کو وہاں کوئی شرک نظر آتا ہے، کوئی بدعت نظر آتا ہے تو لوگوں کی اصلاح کیجئے گا۔ گرجدار آوازوں میں ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈیٹریک کرنا بجائے اس کے اصلاح نفس کی لیا جائے، اصلاح معاشرہ کی لیا جائے کہ آپ شیخ علی حجویری دادا گنج بخش کے پاس آئے ہیں تو یہ سنت طریقہ ہے، یہ مستحب طریقہ جس طرح میں نے تعلیم دی، آپ اس طریقے سے سلام پڑھیں، آپ اس طریقے سے دعائے مغفرت پڑھیں۔ چلو اپنے لیے نہ مانگے، دعائے مغفرت تو ہم کر سکتے ہیں نا جی، کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ چلو آپ قرآن مجید فرقان حمید کے ثواب کے قائل نہیں ہیں تو اس دعا کے تو قائل ہیں نا جی، تو یہ دعا وہاں سے کثرت سے پڑھے، جامع ہے، ہمارے ساتھ چلے، ہماری بھی اصلاح کرے، معاشرے کی بھی اصلاح کرے۔ چلو ان بدعت کو اور شرک کو ہم روک لیں نا جی، ہم مسجد سے نکلیں گے تو روکیں گے نا، لیکن یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ان کی پاؤں پہ مہندی لگی ہے اور مہندی کے ساتھ چھالے پڑے ہیں، تو وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ منیب، یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی آیا کہ جب ہم غیر جو لوگ جس طرح مشرکین کی قبروں پر گزر ہو تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو اس میں بھی میں آپ کو حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی قال اذا مررتم بقبورنا وقبورکم من اہل الجاہلیۃ فاخبروہم انہم من اہل النار۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہمارے اور اپنے اہل جاہلیت کی قبروں کے پاس گزرو تو ان کو بتا دو کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ بات ختم ہو گئی، اس ایک حدیث پہ اکتفا۔ تو بات یہ ہے ہم وسیلے کی بھی قائل ہیں، وہ ذات صالح ہو، اعمال صالح ہو، اور یہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہم اہل قبور کے پاس جانے کی بھی قائل ہیں اور یہ سنت ہے، اور ان کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے بھی اصلاح کیجئے گا، مخلوق خدا کا بھی کیجئے گا، تو آپ لوگ سکھی رہیں گے اور غیر کا مجال نہیں کہ آپ پہ اعتراض کریں۔ کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ ہمارا کون سا عمل شریعت کے خلاف ہے؟ باقی حاجت روائی تو میرے اللہ نے کرنا ہے، بابوں نے تھوڑے کرنے ہیں، لیکن یہ مظہر اون الہی ہے اور حدیث قدسی ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، اگ بن جاتا ہوں، ان کے قلوب نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر الہی سے، اس کو قرب الہی سے وافر حصہ ہوتا ہے، یہ برگزیدہ بن جاتے ہیں، اس کے وجود کشش شکل بن جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے والدین
زندہ ہے تو ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حج ورگا ثواب ہے قبول کیا ہوا حج۔ اگر آپ کے والدین بالفرض دنیا میں نہیں رہے تو ان کے پاس جانا اور ان کے لیے صالح ثواب کرنا اپنے لیے بھی بخشش کی ضمانت ہے، اپنے لیے بھی بخشش کی ضمانت ہے۔ تو آپ اپنے والدین کے لیے یہ جو دعائے ابراہیم ہے نا جی، یہ ضرور پڑھا کریں، نمازوں میں پڑھیں، ویسے پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا دعا موسیٰ علیہ السلام رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہاں تک ولا تزد الظالمین الا تبارک، اگر وہ بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اتنی دعا بھی آپ پڑھیں، یہ بھی صالح ثواب ہے اور بہت جامع دعا ہے۔ یا جو حدیث میں آتا ہے صبح کی نماز کے بعد 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا، وہ پڑھا کریں۔ صبح رہ جائے دن میں کسی حصے میں پڑھے کسی نماز کے بعد، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات، اور اس کے ساتھ اگر یہ دعا بھی مومنین کے لیے شامل کیا جائے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو سونے پہ سہاگا استغفار پڑھنا ہے، تو استغفار کے لیے دعائے آدم علیہ السلام سے بہتر کوئی دعا نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس پہ عمل کیجئے گا، یہ اپنے عمل میں لائیں، خود بھی عمل کرے، دو صحباب کو بھی بتائیں، اور ہفتے میں اپنے والدین کریمین صاحبین کے مزاروں پہ قبروں پہ جایا کرو۔ اگر آپ کا کوئی بھی فوت نہیں ہوا، آپ کے دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، اس کے پاس جایا کرو، ورنہ ضرور جمعے کے دن اور سوموار کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ تو جائیں نا قبرستان، صبح کی نماز پڑھ کر یا عصر کے بعد پڑھ کر جائیں اور وہاں اصالہ ثواب کریں۔ آپ زندہ آدمی ہیں، آپ سے مردوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی روحوں کو طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، ان کو تحائف ملتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کے ساتھ آپ کا ایک سبحان اللہ ان کو جو فائدہ دیتا ہے، شاید اس کو جتنے بھی آپ بین سے ذبح کرے اتنا فائدہ نہ ہو جتنا آپ کی جانے سے فائدہ ہو۔ تو آپ اپنے اہل و قبور کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کا آپ پہ حق ہے، مسلمانوں کو دعا میں رکھیں، اس کو آپ کو حق ہے۔ حضور علیہ السلام اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں جو اس کی امت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام کی دیدار پانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی شفاعت مقدر کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس پہ بڑا خوش ہوتے، اس کی امت کے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجئے گا، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کیجئے گا، جو آپ کے نزدیک ہے ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ یقین کریں آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ کے مشکلات ختم ہو جائیں گے، اللہ آسانی عطا فرمائے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی۔